حضرت علی علیہ السلام اور سیدہ بی بی پاک سلام علیہ کی شادی ہجرت کے دوسرے سال ذی الحج کی پہلی تاریخ میں ہوئی، جبکہ آپ دونوں کے درمیان نکاح کے صیغے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی جاری کر دیے تھے۔ بعض محققین کے مطابق عقد کے 10 مہینے بعد رخصتی ہوئی تھی۔ حدیثی کتابوں کے مطابق علی علیہ السلام سے پہلے مہاجرین اور انصار میں سے کئی شخصیات نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بی بی پاک سلام علیہ کا رشتہ مانگا تھا، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان رشتوں کی مخالفت فرمائی۔ بی بی پاک سلام علیہ کے مہر کے بارے میں مختلف اعداد و شمار منقول ہیں۔ 400 سے 500 درہم کے درمیان آپ کا مہر حدیث کے مطابق امام علی علیہ السلام نے اپنی زرع بیچ کر آپ سیدہ پاک سلام علیہ کا مہر ادا کیا۔ آپ دونوں کی شادی کی مناسبت سے پیغمبر خدا نے مدینہ کے لوگوں کو ولیمہ دیا۔ رخصتی کے وقت پیغمبر اکرم نے آپ بی بی پاک سلام علیہ کا ہاتھ امام علی کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے دعا فرمائی تھی، خدایا ان کے دلوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے نزدیک اور ان کی نسل کو مبارک قرار دے۔ بی بی پاک سلام علیہ کے رشتے کی داستان مختصر اختلاف کے ساتھ اہل سنہ و شیعہ منابع میں ذکر ہوئی ہے۔ ابن سعد طبقات حوالہ 8 صفحہ 11۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اصحاب نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ بی بی پاک سلام علیہ کا رشتہ مانگا تھا۔ پیغمبر اکرم نے ان کے جواب میں فرمایا، میری بیٹی بی بی پاک سلام علیہ کی شادی کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اعلام البراء جلد 1 251 میں آتا ہے، بعض مہاجرین نے علی علیہ السلام سے آپ بی بی پاک سلام علیہ کا رشتہ مانگنے کی پیشکش کی تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ آخر کار علی علیہ السلام رسول خدا کے پاس گئے، لیکن شرم کی وجہ سے اس بارے میں کوئی درخواست نہ کی۔ تیسری بار آپ نے رسول خدا سے بی بی پاک سلام علیہ کا رشتہ مانگا۔ پیغمبر نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ علی علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک زرہ کے علاوہ کچھ نہ ہے۔ رسول خدا نے 12.5 اوقیہ سونا حق مہر رکھا اور علی علیہ السلام کی زرہ واپس لوٹا دی۔ ابن شہر آشوب نے مناقب آل ابی طالب جلد 3 صفحہ 350 میں لکھا ہے کہ بی بی پاک سلام علیہ کی شادی کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر گئے، خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی دختر سلام علیہ کا نکاح علی علیہ السلام کے ساتھ کروں، اور اگر علی علیہ السلام راضی ہوں تو 400 مسقال چاندی حق مہر کے ساتھ میں آپ سلام علیہ کا نکاح آپ علی علیہ السلام کے ساتھ کر دوں۔ علی علیہ السلام نے فرمایا، میں اس پر راضی ہوں۔ بعض روایات کے مطابق بی بی پاک سلام علیہ کی موجودگی میں نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کے لیے دوسری شادی حرام قرار دی تھی، اس لیے آپ سلام علیہ کی زندگی میں آپ نے کبھی دوسری شادی نہیں کی۔ کلینی نے کافی میں امام سجاد سے قول نقل کیا ہے کہ ہجرت مدینہ کے 1 سال بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ بی بی پاک سلام علیہ کی شادی علی علیہ السلام کے ساتھ کر دی۔ یہ قول امام باقر علیہ السلام کے اس قول کے موافق ہے جسے طبری نے نقل کیا ہے۔ اس میں مذکور ہے کہ ہجری کے دوسرے سال صفر کا مہینہ شروع ہونے میں کچھ دن باقی تھے
تو اس وقت علی علیہ السلام نے بی بی پاک سے شادی کی۔ تاریخ طبری ابو جعفر محمد بن جریر طبری اصفہانی نے مقاتل الطالبین میں طبری کا یہی قول لکھا ہے اور اس کے بعد کہا ہے کہ جنگ بدر سے واپسی پر علی علیہ السلام نے آپ بی بی پاک سلام علیہ سے شادی کی۔ شیخ طوسی العمالی صفحہ 43 دارالثقافہ میں لکھتے ہیں کہ جنگ بدر سے واپسی پر ماہ شوال میں نکاح ہوا۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان میں علی علیہ السلام اور بی بی پاک سلام علیہ کا باہمی عقد اور شادی ذی الحج میں ہوئی۔ تاریخی مآخذ کے مطابق سیدہ کائنات سلام علیہ کا حق مہر 400 سے 500 درہم کے درمیان تھا۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث کے مطابق حق مہر کی سنت کہ جو مہر الثنا سے مشہور ہے وہ 500 درہم معین ہوئی تھی۔ 500 درہم تقریباً 1250 گرام چاندی ہے اور اس زمانے میں ہر 10 درہم چاندی 1 دینار سونے کے برابر تھی اور مہر الثنا تقریباً 170 تا 223 گرام سونا بنتا ہے۔ یہ مقدار بھی درہم اور دینار کے وزن سے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہے۔ امام علی علیہ السلام نے حق مہر کی ادائیگی کے لیے ذرا بھیڑ کا چمڑا، یمنی کرتا یا اونٹ ان میں سے کوئی ایک چیز فروخت کی تھی۔ جب رقم پیغمبر علیہ السلام کو دی تو آپ نے اس رقم کو گنے بغیر کچھ رقم بلال کو دی اور فرمایا اس رقم سے میری بیٹی سلام علیہ کے لیے اچھی خوشبو خرید کر لاؤ، اور باقی بچی رقم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور فرمایا کہ آپ اس سے کچھ گھر کی اشیاء جن کی ضرورت میری بیٹی سلام علیہ کو ہوگی وہ تیار کریں۔ پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور اصحاب کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ سیدہ کائنات سلام علیہ کے جہیز کے لیے کچھ اشیاء تیار کریں۔ شیخ طوسی نے جہیز کی فہرست یوں دی ہے: ایک قمیض جس کی قیمت 7 درہم تھی، برقع 4 درہم، خیبر کی تیار کردہ عبا، کھجور کے پتوں سے بنی چارپائی، 2 بچھونے جن کا بیرونی کپڑا موٹے کتان کا تھا، ایک کھجور کی چھال سے اور دوسرا بھیڑ کی اون سے بھرا ہوا تھا، طائف کے تیار کردہ چمڑے کے 4 تکیے جنہیں اصغر مکئی کی گھاس سے پر کیا گیا تھا، اون کا ایک پردہ، بحر میں بنی ایک چٹائی، بحر سے مراد بحرین کا مرکز ہے، نیز بحر مدینہ کے قریب ایک گاؤں کا نام بھی تھا، ایک دستی چکی، تانبے کا تشت، چمڑے کا مشکیزہ، لکڑی کا بنا ڈونگا، دودھ دھونے کے لیے گہرا برتن، پانی کے لیے ایک مشک، مٹی کے کئی مٹکے۔ کہا جاتا ہے کہ شادی کے بعد ایک حاجت مند عورت نے آپ سیدہ کائنات بی بی پاک سلام علیہ سے کچھ مانگا تو آپ سلام علیہ نے اپنا شادی کا جوڑا اسے دے دیا۔ پیغمبر اکرم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا میری بیٹی سلام علیہ کی شادی میرے چچا کے بیٹے علیہ السلام سے ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری امت کے لیے شادی کے دن کھانا دینا ایک سنت ہو، اس لیے جاؤ اور ایک بھیڑ اور 5 مد جو مہیا کرو تاکہ مہاجرین اور انصار کو دعوت دو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب تیار کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ نے کھانا اپنے آگے رکھا، لوگ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر گروہ در گروہ مسجد میں داخل ہوئے اور سب نے کھانا کھایا۔ جب سب نے کھا لیا تو کچھ مقدار میں جو بچ گیا تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متبرک کیا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس کھانے کو عورتوں کے پاس لے جاؤ اور کہو
یہ کھانا خود بھی کھائیں اور کوئی بھی اگر ان کے پاس آئے تو اسے بھی کھلائیں۔ شادی کے ولیمے کے بعد رسول خدا علی کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئے اور آپ سلام علیہ کو آواز دی۔ رسول اللہ نے علی علیہ السلام اور آپ بی بی پاک سلام علیہ کے حق میں دعائیں فرمائی۔ خدا کی قسم میں نے تمہارے حق میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور تمہاری عزت اور اپنے خاندان کے بہترین فرد کو تمہارے سلام علیہ کے لیے منتخب کیا۔ خدا کی قسم تمہاری شادی ایسے فرد سے کر رہا ہوں جو دنیا اور آخرت میں سید و آقا اور صالحین سے ہے۔ اپنے گھر کی طرف جائیں، خداوند یہ شادی آپ کے لیے مبارک فرمائے اور آپ کے کاموں کی اصلاح فرمائے۔